پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہوا ہے ایسا ہے کہ سابق سربراہ جنرل حمید گل نے. بہت شکریہ جنرل صاحب. یہ جو امریکہ جس طرح سے اس کیس کے حوالے سے ڈیسپریشن شو کر رہا ہے اور مستقل دباؤ ڈال رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے. اب ظاہر ہے اس حوالے سے ہمیں بھی بہت محتاط رہنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ خود ہی اس کو مار دے اور پھر جس طرح ممبئی والا معاملہ ہوا تھا، جنرل پاشا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا امریکہ میں، اور ایک بار پھر وہی ایپیسوڈ دہرا دی جائے اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بدنام کیا جائے. بہت خوب کہا. یہ میں نے اگلے دن ہی کسی ٹی وی چینل کے اوپر کہا تھا اور میں نے وارن کیا ان تمام لوگوں کو، شخصیات کو جو ذمہ دار ہیں کہ یہ دیکھیں ایویڈنس ڈسٹروائے کر دیں گے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ان کی ٹیکنیکس بہت زیادہ ہیں اور پھر ہمارے لوگ جو ہے نا مرعوب ہو جاتے ہیں بڑی جلدی بدقسمتی سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں کہ ہمارا اس وقت تو وہ ڈیفینسو کے اوپر ہیں، اس کے بعد ہم بری طریقے سے ڈیفینسو کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ واقعی آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، ان کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے. جنرل صاحب، اس ایپیسوڈ کے بعد نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے تو کئی سوالات جنم لینے لگے ہیں، کیونکہ یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ اس قسم کے لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے لینے ہوں گے. جی ہاں، ہمیں اپنی پالیسی میں جو ان کی فرنٹ لائن سٹیٹ کا جو سٹیٹس ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ہاتھوں بھی مارے جا رہے ہیں، غم و غصہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تھوڑا بہت جو ہماری عزت رہ گئی ہے خدا کے لیے اس کو بچائیں اور ان کے سامنے اب کھڑا ہو جائیں. کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. میں جانتا ہوں ان کو بڑی اچھی طریقے سے. ان کو افغانوں نے مار مار کے ان کا بھولیا بگاڑ دیا. ابھی یہ بھاگنے والے ہیں وہاں سے، لیکن جب یہ بھاگیں گے تو پاکستان کو ایک بہت بری حالت میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. یہی ان کی طریقہ واردات رہا ہے. ویتنام میں بھی آپ کو پتا ہے کمبوڈیا کا انہوں نے حشر بگاڑ دیا تھا، حالانکہ وہ بیچارے اس میں ملوث نہیں تھے براہ راست. لیکن ابھی یہاں بتائیں کہ ہمارا جو انہوں نے حشر کیا ہے، ہماری جو محض اس جنگ کی وجہ سے جو ہمیں اکنامک لاس ہوا ہے وہ $60 بلین سے زیادہ ہے. ہمارا بہت کچھ ان کی طرف نکلتا ہے. یعنی جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ان کا ہم ان سے جو لاکر بی کیس میں لیبیا سے انہوں نے کلیم کیا تھا، خود امریکہ نے وہ یارڈ سٹک بنائی تھی، اس کے اوپر ان سے ہمیں معاوضہ لینا چاہیے، معاوضہ طلب کرنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ڈیمیجز، کہ آپ نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا اور یہ ہمارا بل بنتا ہے. ان کے سامنے پیش کریں وہ بل. کیوں نہیں ہماری حکومت پیش کرتی وہ بل؟ آخر ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب یہ جو آپ کے اوپر یہ نا بکھلاہٹ میں بہت چیزیں کر سکتے ہیں. یہ طاقت تو ان کے پاس ہے بے تحاشا، فائر پاور ہے، اور تو کون سی کیا طاقت ہے ان کے پاس، لیکن وہ فائر پاور کو یہ استعمال کر سکتے ہیں. ان کے مقاصد بڑے واضح ہیں کہ جانے سے پہلے پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے جو ہیں ان کو یا مشترکہ نگرانی میں لے لیا جائے یا بالکل ہی ضائع کر دیا جائے. اور یہ جو لاہور سے آپریشن ہو رہے تھے، جس میں یہ بھی شخص بیچ میں میرا خیال ہے شامل تھا، ان کا مین ہدف جو ہے وہ ہمارے سرگودا بیس. اب جنرل صاحب، میرے خیال میں حکومت کو اب یہ فیصلے تو لینے ہوں گے ویزے کے حوالے سے، خصوصی طور پر یہ جو جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں ان کی اسکریننگ کے حوالے سے، اور ہر ادارے کو اپنا اپنا ایک رول کرنا ہوگا. لیکن کون کرے گا؟ یہ حکمران کریں گے جو ان کے دستے نگر ہیں، جن کے بینک اکاؤنٹ باہر پڑے ہیں، جن کے بچے وہاں پہ جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھاگتے ہیں. ان بچوں کو پناہ کون دیتے ہیں؟ یہی پناہ دیتے ہیں، ہماری تمام مجرموں کو یہ پناہ دیتے ہیں. تو یہ فیصلے کریں گے آپ کو بھی مصر کی طرح انقلاب لانا پڑے گا یہاں. میں نرم انقلاب کا آج بھی دائی ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھئی معاملات کو اپنے عدالت کے ذریعے سے طے کر لیا جائے کہ پاکستان نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، ہماری حاکمیت اعلیٰ کی کیا حیثیت کیا ہے، اور ہمارے معاملات کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اس سے سب سے پہلا جو نقطہ جو ہمیں اٹھانا ہوگا وہ آزادی کا نقطہ ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی سے آزادی کی طرف سفر طے کرنا ہے. لیکن کون کرے گا؟ یہ لوگ تو نہیں کریں گے. پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو امریکہ کے ایجنٹس ہوئے، اور پھر اگر ان کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اپنے ملک سے خیر بات کہہ لیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو گیا، ختم کرو. رونا دھونا کیا؟ امریکہ کی کالونی ہے، وہ اپنے غلام ملکوں کے اندر جیسے مرضی چاہیں. ہماری حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہے. جب چاہیں ہمیں گولی مار دیں، جب چاہیں ہمیں الٹا لٹکا دیں، یہ ان کی مرضی ہے. جب چاہیں پکڑ کے لے جائیں. تو بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل. ایسا ہے کہ سابق سربراہ سے گفتگو کر رہے تھے. کون یہ فیصلہ کرے گا اور کون یہ قدم اٹھائے گا کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جو فیصلے ہوں گے وہ ملکی مفاد میں ہونے چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں
یہ کر سکتی ہیں؟ کیا حکومت اس طرح کے فیصلے لے سکتی ہے؟ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ دباؤ بھی آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا، امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان عالمی قوانین کا احترام کرے، امریکہ کو پاکستانی قوانین کا بھی تو احترام کرنا ہوگا۔ دیکھیے، میرا تو ایک مستقل نظریہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد گو کے براہ راست قوموں اور ملکوں پر قبضہ کر کے اسے کالونی بنانے کا رواج ختم ہوا ہے، لیکن عالمی اداروں اور عالمی اداروں کے قوانین و ضوابط اس کو پوری دنیا پر اس طرح مسلط کیا جا رہا ہے کہ ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کے ممالک میں ان کا اپنا قانون اور ان کا اپنا آئین غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور بین الاقوامی اداروں کے قوانین جو ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں، اور پھر منافی جو ہے وہ چند ممالک کی ہے، اور وہی جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر غریب دنیا پر امپوز کرتے ہیں جو اس کی آزادی کی نفی کے مترادف ہے۔ یہی صورتحال آج اس کیس کے حوالے سے جو کہ لاہور میں ہوا ہمیں درپیش ہے، اور اس حوالے سے ان کا بھرپور دباؤ ہے ہمارے اوپر۔ تو ظاہر ہے جی کہ اس حوالے سے ہم نے ایک قومی خودداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس حوالے سے کوئی دباؤ ہم نے امریکہ کا قبول نہیں کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو، وہ کسی طریقے سے بھی امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بالآخر میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں اپنا پورا بوجھ اور یہ ملبہ یہ عدالت کی طرف پھینکیں گے، اور پھر کوئی راستہ ایسا نکال کے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک پاکستانی سرزمین پر ایک ایسا مجرم جو کہ عالمی قانون کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اور ویانا کنونشن جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا، جو کہ سفارتکار نہیں ہے، جو کہ ایک عام ویزے پہ آیا ہے، جس کا ویزا بھی مشکوک ہے، جس کا نام بھی جعلی ہے، جس کی گاڑی بھی جعلی ہے، اور پھر پاکستانی سرزمین پر وہ اسٹیٹ کے ساتھ تصادم کر رہا ہے کہ بغیر لائسنس کے اور اجازت کے راہداری کے اسلحہ بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ اور ایسی صورت میں بھی ایسے مجرم کو امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی قانون اور پاکستانی آئین سے ماورا تصور کیا جائے، ایک فرد کو، ایک ملک، ایک قوم اور اس کے آئین و قانون پر بالاتر قرار دینے کی یہ سیاست جو ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور کسی قیمت پر بھی ایسے دباؤ کو قبول نہیں کرنا۔ اور مولانا صاحب یقیناً اس حالات، اس نہج تک پہنچنے میں ان حالات کا بھی کردار ضرور رہا ہے کہ جن حالات میں ہم نے اپنے بہت سے جو اپنے فیصلے تھے وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیے، اور انہوں نے فیصلے کیے اور ہم نے ان کو مراعات بھی دیں، جائز یا ناجائز مراعات دیں، لہٰذا آج حالات اس نہج پر پہنچے ہیں۔ یہ تو مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں بدقسمتی سے جو لوگ، جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کا زمامی اقتدار ہوتا ہے، اور جو ہمارے ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، مقتدر قوتیں ہوتی ہیں، وہ پاکستان پر حقیقی بنیادوں پر تو وہ قابض ہیں، اور یہ وہ قوتیں ہیں کہ جو ہر قیمت پر عالمی برادری کی جو بالادستی ہے یا امریکہ کی جو بالادستی ہے اس کو برقرار رکھنے کی پالیسی پہ گامزن ہے۔ اور پھر جو فیصلہ ہم نے 2001 میں کیا، اور جس کے تحت ہم نے امریکہ کے سامنے جھک کر اور ان کی بدماشی کے لب و لہجے میں جو اس نے ہمیں دھمکی دی، اور اس پر ہم بالکل ڈھیر ہو کر رہ گئے، اور ہم ان کے تابع محض پالیسیوں پہ چل پڑے، جس کے بعد ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں رہی، بلکہ باہر سے درآمد شدہ خارجہ پالیسی کے ہم آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے رہے ہیں۔ آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور امریکی تابعداری اور پیروی کے حوالے سے موجودہ حکومت وہ زیادہ مشرف کی حکومت سے 2 قدم آگے جا کر تو اس پالیسی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح مشرف کی حکومت وہ اگر چل سکی کچھ سالوں تک تو امریکی سہارے چل سکی ہے، اس طرح یہاں اس ملک میں پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو، وہ بھی اگر اپنی حکومتیں چلانا چاہتے ہیں تو امریکہ کا سہارا ان کو بھی چاہیے، اور اس کے بغیر شاید وہ اس ملک پہ اقتدار پہ قابض نہ رہ سکیں۔ اسی طرح اگر پنجاب کی حکومت ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کل کلاں
ہم نے ان کا متبادل بننا ہے تو متبادل اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ اگر ہم امریکی دباؤ کو قبول کریں اور اس کی رضامندی و خوشنودی کی پیروی کرتے رہیں. تو یہ سیاست جب ہمارے ملک میں چلے گی تو پھر آپ بتائیں کہ عام آدمی جو ہے ایک زندہ آزاد قوم کی حیثیت سے کب اپنے آپ کو محسوس کرے گا اور کس طرح اس کے اندر یہ احساس اجاگر ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں بریک کا، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.